بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ کی خدمت میں میرا اور میرے ساتھ شریک گفتگو علماء اکرام مولانا فدا حسین بخاری صاحب اور مولانا سید اظہر حسین نقوی صاحب کا سلام پہنچے۔ پروگرام مذاکرہ میں ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہیں۔ جیسا کہ پہلے بتا چکا ہوں کہ آج کا پروگرام ہم نے جس ہستی کے نام کیا ہے وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ یہ وہ ہستی ہے جس نے اپنی فکر سے دنیا کو ہلا کے رکھ دیا اور ایران کو دنیا کے نقشے پر ایک نئی اسلامی مملکت کی شکل میں ظاہر کیا۔ آج کا پروگرام نائب امام روح اللہ خمینی کے نام ہے۔ آج کا دن ان کی رحلت کا دن ہے۔ اسی حوالے سے ہم اپنے شریک گفتگو علماء اکرام سے ان کی زندگی کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ مولانا سید فدا حسین بخاری صاحب گفتگو فرما رہے سے وہیں سے گفتگو کا سلسلہ دوبارہ شروع کریں گے۔ جی قبلہ، آپ قرآن کی آیت کے حوالے سے امام خمینی جی کا تذکرہ کر رہے تھے۔ جس آیہ کریمہ کو ہم نے عنوان قرار دیا ہے اس میں اللہ تبارک تعالیٰ کا فرمان ہے الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ وکفی باللہ حسیبا۔ وہ جو خدائی پیغامات کی تبلیغ کرتے ہیں اور اسی سے ڈرتے ہیں، وہ سوائے اللہ کے کسی سے نہیں ڈرتے اور اللہ حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ امام خمینی جیسی شخصیتیں جو ہیں وہ بھی اس آیہ کریمہ کی مصادیق میں سے ہیں۔ ظاہر ہے کہ انبیاء اور ائمہ تو اس کے مصداق اتم ہیں۔ بے شک۔ تو امام خمینی ایسی شخصیت جو واقعاً صدیوں میں ایسی شخصیت پیدا ہوتی ہے۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگرچہ انسان کے اپنے جو ذاتی اوصاف ہوتے ہیں وہی حقیقت میں اس کی شخصیت ہوتی ہے، لیکن جو جس گھر میں جس خاندان میں وہ شخصیت آتی ہے تو باپ والدہ اور جو ان کے عزیزوں کے جو قریبی ہیں ان کے صفات جو ہیں وہ بھی اس میں پہنچتے ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت امام خمینی جو ہیں ابھی 5 مہینے کے ہی تھے کہ جب ان کے والد محترم کو، جو کہ عالم دین تھے، ان کو اس گاؤں خمین کے جو وڈیرا ہی کہہ سکتے ہیں ہم اپنی زبان میں، یعنی جو نمبردار یا چودھری تھا، وہ ان کی زمینوں پر قبضہ کرنا چاہتا تھا، اور چونکہ وہ اس طرح سے ظلم کے سامنے ہاتھ یعنی ہتھیار پھینکنے والے نہیں تھے، تو لہذا ان کو قتل کروا دیا گیا۔ اور اب ان کی والدہ گرامی جو سیدہ حاجرہ، جن کا نام حاجر کہتے ہیں فارسی میں، حاجرہ ان کا نام تھا، تو انہوں نے اپنے اس بچے کو لیا ساتھ اور کچھ اپنے عزیزوں کو، اور شاہ کے محل کے باہر جو کہ تہران میں تھا وہاں پر جا کے دھرنا دیا کہ جب تک میرے شوہر کے قاتل کو گرفتار نہیں کیا جائے گا میں یہیں بیٹھی ہوں۔ تو لہٰذا وہ اس کو پکڑا گیا اور گرفتار کیا گیا اور سزا ہوئی۔ تو یہ وہ خاندان ہے کہ جو جرأت اور شجاعت اور اپنے حق کے لیے اٹھنے والا خاندان تھا، اور آپ کے والد محترم جو ہیں وہ بھی ایک بزرگ عالم دین تھے۔ امام خمینی جو ہیں انہوں نے جب ان کے باپ کی شہادت ہو گئی تو ان کی والدہ اور ان کی پھوپھی اماں نے ان کو پالا ہے، اور ان کے بڑے بھائی تھے آغا پسندیدہ، وہ بھی آیت اللہ تھے، اور وہ پھر ان کو پڑھاتے رہے ہیں۔ تو حضرت آیت اللہ یہ علماء اکرام کا گھرانہ تھا، بھائی بھی عالم دین تھے اور یہ خود بھی۔ اور پھر دیکھتے ہیں ہم کہ جب حضرت آیت اللہ کریم حائری نے کہ جب وہ پڑھ کے آئے نجف اشرف سے اور قم کو حوضہ انہوں نے بنایا، تو اس وقت یہ مدرسین میں آغاز شمار ہوتے تھے۔ تو اس کے بعد پھر جب ان کی وفات کے بعد خود حوضہ علمیہ کے قیام اور اس کو باقی رکھنا مقصود تھا، تو امام خمینی اور دوسرے علماء کی کوششوں سے ہی آیت اللہ بروجردی، آیت اللہ سید حسین بروجردی جو ہیں وہ بروجرد سے تشریف لائے، قم میں آئے، اور پھر انہوں نے حوضہ کی جو ہے وہ سرپرستی قبول کی۔ تو اس طرح سے
پھر یہ مرجعیت کا سلسلہ جو ہے ظاہر ہے کہ جو امام کے نائب ہوتے ہیں وہ جو وقت کا مرجع اعظم جو ہوتا ہے اور دوسرے جو مراجع کرام ہوتے ہیں وہ امام کے نائبین میں سے ہوتے ہیں. تو امام خمینی جو کہ ایسی شخصیت کے جنہوں نے بچپنے ہی سے ظلم کا مقابلہ کرنا سیکھا تھا اور انہوں نے اتنا بڑا عظیم انقلاب لے کر آئے کہ جیسا کہ علامہ صاحب نے ابھی فرمایا کہ امام حسین علیہ السلام کے انقلاب کے بعد دنیا اسلام میں اور خصوصاً شیعان جہان کے اندر اتنا بڑا انقلاب جو ہے وہ امام خمینی لے کر آئے ہیں اور واقعی اس کی مثال نہیں ملتی. اور یہ حقیقت میں یہ جو انقلاب ہے یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انقلاب کا ہی تسلسل ہے. اور میں عرض کروں کہ یہ حقیقت ہے کہ انسان کی شخصیت کا اظہار اس کے قول اور فعل اور عمل سے ہوتا ہے. کہنے کو تو سب انسان ہوتے ہیں لیکن انسان کی شخصیت اس کے کردار کی وجہ سے تشکیل پاتی ہے. جتنا کردار بلند ہوگا اتنی ہی شخصیت بلند ہوگی. اور یہ کردار انسان کا اپنا فعل ہوتا ہے اور وہ خود اس کا فاعل ہوتا ہے. اور فعل کی عظمت کو دیکھ کر فاعل کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے. یعنی آپ کسی کا فعل جب دیکھتے ہیں تو جس ہستی سے یا جس انسان کے وجود سے وہ فعل وجود میں آیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود کتنا عظیم ہے کہ جس نے اتنا عظیم شاہکار یعنی تشکیل دے دی ہے. ماشاءاللہ. جو کہتے ہیں نا اگر کسی مصور کی وہ پینٹنگ اور دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں جی بہت بڑا نام ہے جی یہ ان کی پینٹنگ دیکھ لیں تو کیونکہ اس کا یہ فعل ہے. اور اسی طرح اگر کسی عالم دین نے علم میں کام کیا مدرسہ بنایا کتابیں لکھی تو کہتے ہیں دیکھیں جی ان کا کام یہ دیکھ لیں تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں یہ کتنی بڑی شخصیت ہے. تو لہٰذا امام خمینی جو ہیں وہ فاعل ہیں اس انقلاب کے اگرچہ ان کے ساتھ پوری ایک ٹیم ہے شاگردوں کی کہ جس میں شہید مطہری ہیں اور شہید مظلوم بہشتی ہیں اور یہ موجودہ جو رہبر ہے حضرت آیت اللہ خامنائی ہیں اور آیت اللہ رفسنجانی ہیں. تو بہت آیت اللہ مفتح تھے آیت اللہ مظلوم بہشتی تو جن کو یعنی 72 آدمیوں کو شہید کر دیا گیا تھا پارلیمنٹ میں بم مار کے. تو یہ ساری ان کی ٹیم تھی اور ان کے شاگرد تھے. تو لہٰذا اس انقلاب کو لانے والے جو ہیں وہ امام خمینی ہیں اور یہ انقلاب اسلام کی نشأت ثانیہ ہے. تو اگر آپ نے دیکھنا ہو کہ امام خمینی کتنی بڑی شخصیت ہے تو ان کے کاموں کو دیکھیں. ان کے کاموں میں سے ایک کام ہے یہ انقلاب اسلامی. اگرچہ ان کی کتابیں ہیں کوئی 30-35 کے قریب جو انہوں نے کتابیں لکھی ہیں ٹھیک ہے اور وہ اپنے زمانے کے عظیم جو ہیں مجتہد بھی تھے اور وہ ایسی شخصیت ہیں جو تاریخ ساز اور ہمہ جہت شخصیت تھی. وہ اپنے زمانے کے مجتہد اعظم بھی تھے مفکر اسلام بھی تھے اور عارف کامل بھی تھے چوٹی کے سیاستدان بھی تھے وہ شاعر بھی تھے عارف بھی تھے ممتاز فلسفی بھی تھے علم اخلاق کے استاد بھی ملت اسلامیہ کے رہبر کبیر بھی تھے اور امت کے انقلاب کے یعنی امام بھی تھے. ان کی شخصیت کے جس پہلو پر غور کیا جائے اس میں وہ رہبروں اور رہنما ہی نظر آتے. سبحان اللہ ماشاءاللہ. مولانا فدا حسین بخاری صاحب کی گفتگو کو ایک شعر میں ضم کرنے کی کوشش کروں گا کہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ اور مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. تو امام خمینی کی جو زندگی ہے وہ ایک جد و جہد کا نام ہے. امام خمینی نے اپنی زندگی کے کسی بھی دور میں کسی بھی ایک لمحے میں جد و جہد کو اپنے سے دور نہیں ہونے دیا. انہوں نے اپنی قوم کے اندر ایک ایسا شعور پیدا کیا اور اس کی سوچ کو اس طرح بدلا کہ آج پوری دنیا میں ایرانی قوم ایک منفرد خصیت رکھتی ہے. قبلہ امام خمینی کے حوالے سے امام خمینی بے شک اس صدی کے عظیم فقیہ ہیں مجتہد ہیں اور سیاستدان تھے. تو آپ ان کے ان پہلوؤں پہ کچھ روشنی ڈالیں.
آغا جیسا کہ قبلہ ان کے ہر پہلو پہ گفتگو کر رہے تھے، میں تھوڑی سی بات کروں گا کہ ہر انسان میں جو ہے نا 2 فضیلتیں آتی ہیں. کوئی بھی بندہ ہے نا 2 فضیلتیں اس میں ہوتی ہیں. ایک فضیلت اس کی نسب کے لحاظ سے ہوتی ہے اور ایک حسب کے لحاظ سے ہوتی ہے. ماشاءاللہ. اگر نسب بلند ہے تو واقعاً وہ بلندیوں کا مالک ہے. اگر حسب بلند ہے جس کو کردار کہتے ہیں تو شخصیت پہچانی جاتی ہے ان 2 ہی چیزوں سے. تو اگر ہم امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیں تو نسب بھی بلند ہے کیونکہ اولاد رسول سے ہیں، بلند ترین نسب ہے امام خمینی کا. اور اگر حسب دیکھا جائے تو وہ بھی باکمال ہے. یعنی بچپنے سے جیسے کہ قبلہ کہہ رہے ہیں کہ خاندان سے ان کے جو بزرگ ہوتے ہیں، جو تربیت کرنے والے ہوتے ہیں، جو ان کا کردار ہوتا ہے، یقیناً وہ بچے پر اثر انداز ہوتا ہے. جو گھر کا ماحول ہوتا ہے وہ بچے پر اثر انداز ہوتا ہے. تعلیم کا جو ماحول ہے، غذا جو بچے کو دی جاتی ہے، اس کا اثر ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ موجود ہیں. اب ہم اگر دیکھیں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کو تو واقعاً ان کے والد نے انہیں اچھی تربیت، ان کی اچھی غذا کا انتظام کیا، لقمہ حلال ان کے لیے میسر کیا. ان کی والدہ محترمہ نے اس میں بہت ان کا ہاتھ ہے تربیت میں. اگر آپ ایران کے اندر جائیں اور دیکھیں تو آج بھی آپ کو بہت ساری ایسی شخصیات جو ہیں وہ نظر آئیں گی کہ جن کے پیچھے جو ہے زیادہ تر ان کی ماں کا جو ہے وہ بہت زیادہ عمل دخل ہوتا ہے. جیسا کہ آپ کے شاگرد جو ہیں شہید باقر صدر، اگر ان کی زندگی پڑھیں تو ان کی تربیت میں بھی اور دنیا میں آنے تک اگر دیکھا جائے تو ان کی والدہ بغیر وضو کے نہیں رہتی تھی. جب ان کی والدہ حاملہ تھیں تو بغیر وضو کے، آپ دیکھیں ایک عورت ہے گھر میں اتنے مسائل ہیں سارا سلسلہ، لیکن اس کے باوجود طہارت میں ہے. تو یقیناً امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے والدین بھی ایک تہجد گزار فیملی تھی، نیک فیملی تھی، اللہ پر توکل رکھنے والے تھے، اللہ سے ڈرنے والے تھے، کسی اور سے وہ نہیں ڈرتے تھے. جیسا کہ قبلہ نے اشارہ بھی کیا کہ جب ان کے والد بزرگوار کو قتل کر دیا گیا، یقیناً کوئی ایسا کام ہوگا کہ جس سے وہ ایک مشخص ہو رہے تھے، ایک شخصیت ابھر کر آ. جہاں بھی کوئی اللہ کا نیک بندہ کوئی اچھے کام کرنے لگتا ہے تو جو بدماش ہوتے ہیں وہاں کے وہ اس کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں. تو جب وہ تو ڈرتا نہیں ہے تو پھر بات یہاں تک آ جاتی کہ ان کو قتل کر دیا جاتا. یقیناً ان کے کچھ ایسے اعمال تھے، کچھ ایسے افعال تھے اس منطقہ میں جو جس کو خمین کہتے ہیں، تو جس سے وہاں کے وہ جو ہیں وہ سردار، جو مالدار ہو، ڈاکو جو بھی کہہ لیں، تو انہوں نے ان کو قتل کر دیا. تو وہی جو سلسلہ تھا، وہی جو اثر تھا، وہ اس بیٹے میں جو ہے آ کر نمایاں ہوا اور ابھرا اور وہ پوری دنیا نے دیکھا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ 2 چیزیں ہیں، ایک نسب ہے اور ایک حسب ہے. اور امام خمینی علیہ رحمۃ اللہ علیہ کا اگر ہم حسب دیکھیں کہ جیسے شخصیت پہچانی جاتی ہے افعال اور کردار سے، افعال و کردار سے بندہ پہچانا جاتا ہے. تو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی ہم جب شخصیت دیکھتے ہیں تو آپ ہر وقت طہارت میں رہیں، مسلم بات ہے، ہر وقت طہارت میں رہیں، تہجد گزار تھے، یہاں تک کہ جب آخری ٹائم تھا، بیماری کا عالم ہے، بستر بیماری پہ ہیں. آپ فلم بنی ہوئی ہیں، بہت ساری فلمیں بنی ہیں، آپ دیکھیں کہ کس طرح وہ اللہ کو یاد کر رہے ہیں، عبادت الہی سے غافل نہیں ہیں، اپنی قوم سے غافل نہیں ہیں، اور ساتھ ساتھ جو ہدایات بھی کرتے جا رہے ہیں. اور جو پھر آپ نے وصیت کی ہے وہ بھی قابل داد ہے، وہ پڑھنے کے قابل ہے. اگر انسان چاہتا ہے کہ وہ ایسا انسان بنے تو وہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی اس وصیت نامے، وہ چھپ چکا ہے، ایک کتابچہ ہے پورا، اس کو پڑھے، کیسٹیں بھی مل جاتی ہیں، اگر انسان نہیں پڑھ سکتا تو سن سکتا ہے. تو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے جس طرح ان کے والدین نے ان کی تربیت کی، اسی انداز میں انہوں نے اپنے شاگردوں کی تربیت کی اور اپنی اولاد کی جس انداز میں تربیت کی. یہ غالباً 3 بھائی تھے اور 3 ہی بہنیں تھیں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ. اور آپ
سب کو دیکھ لیں وہ منفرد شخصیات تھیں. تو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے زندانوں میں رہ کر بھی اپنی آواز کو نہیں دبنے دیا، جلا وطن ہو کر بھی اپنی آواز کو خاموش نہیں ہونے دیا، نجف اشرف میں بیٹھ کر بھی. اور انسان حیران رہ جاتا ہے کہ اتنی مصروفیات کے باوجود ایک طرف عبادت ہے، دوسری طرف درس و دروس ہیں، تیسری طرف اپنا انقلاب کی فکر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نہ جانے کہ کس ٹائم میں انہوں نے کتابیں تالیف کی ہیں. جیسے کہ قبلہ گاہ 35 کتابیں میں پڑھ رہا تھا، کچھ تقریباً 17 کتابیں تو بڑی 40 سے زیادہ جی ہاں مشہور و معروف کتابیں ہیں، کوئی عام بھی نہیں ہے. تو کس وقت وہ کتابیں لکھ لیتے تھے. یعنی یہ اللہ کا ایسا بندہ تھا کہ جو ہر پہلو سے اگر بندہ دیکھے تو خدا یاد آتا ہے. جو لوگ ملے ہیں جنہوں نے زیارت کی ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ جرت نہیں پڑتی تھی، ہمت نہیں ہوتی تھی کہ آنکھ بھر کر ان کے چہرے کی طرف دیکھ لیا جائے. یہ اللہ کا ایسا نیک بندہ، اور پھر ایسا کام کر گیا ہے کہ جو رہتی دنیا تک نام رہے گا. بے شک بے شک. قبلہ جس طرح جی میں وہیں سے بات کو بڑھاتا ہوں آگے جی کہ امام خمینی کی شخصیت کے بارے میں بات ہو رہی ہے، ان کے زہد اور تقوی کی حساب سے. تو پہلی بات میں یہ عرض کروں کہ قرآن مجید نے فرمایا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کیا جو صاحبان علم ہیں اور جو علم نہیں رکھتے وہ برابر ہو سکتے ہیں. تو لہٰذا یہ فطرت انسانی سے سوال کیا گیا ہے، تو ظاہر ہے کہ فطرت تو یہی جواب دیتی ہے یہ برابر نہیں ہو سکتے. جو صاحبان علم ہیں اور جو بغیر علم کے عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے. اور وہ اتنے بڑے عالم ہیں کہ اپنے زمانے کے بزرگ ترین فقیہ، تو ایسا انتظام انہوں نے کر لیا تھا نیٹ ورک کہ 6 گھنٹے کے اندر اندر پورے ایران میں وہ کیسر جو ہے وہ پہنچ جاتی تھی، تو امام کا پیغام پہنچ جاتا تھا. تو یہ کب شروع ہوئی بات؟ یہ زیادہ انقلاب کا جو مرحلہ آیا وہ جب ان کا بیٹا مصطفیٰ ہے، اس کو ایران کی جو CID ساوک جس کو کہتے ہیں کو وہ اس کے بندے ملنے کے لیے آئے بھیس بدل کے. تو وہ ان کے مصطفیٰ خمینی کو ملے، اور جیسے ہوتا ہے کہ جی ہم آپ کے لیے یہ تبرک لے کے آئے ہیں، یہ مٹھائی ہے، یہ شرینی ہے، تو اس میں زہر دے کے گئے، تو ان کو زہر دے کے شہید کر دیا گیا. اور امام خمینی بھی اسی وقت وہیں تھے نجف اشرف میں. ان کا بیٹا جو مجتہد ہے اور صاحب تفسیر ہے، ایسا عزیز بیٹا، لیکن ان کا ذرا دیکھیں کہ اس دن وہ گئے ان کے جنازے میں، اس وہاں تک ہی گئے ہیں جہاں تک عموماً وہ مومنین کے جنازوں میں جایا کرتے تھے. تو آپ نے کہا کہ یہ بھی ایک الطاف الہی ہے، یعنی کہا کہ اس کے خون سے انقلاب ضرور رنگ لائے گا. تو ایسا ہی ہوا کہ جب ان کو شہید کر دیا گیا تو ان کے چہلم کے لیے ان کی مجلس جو ہے نا ترہیم جو کرائی گئی قم میں، اور اس پر جو ہے شاہ کی جو پولیس تھی اس نے ان پر گولی چلا دی. وہاں پر طالب علم 2-3 جو شہید ہو گئے. پھر ان طالب علموں کا جنازہ اٹھا اور ان کے لیے پھر اصفہان میں اور دوسرے شہروں میں سلسلہ شروع ہوا، تو پھر دوبارہ گولی چلی. تو یہ سلسلہ جو جڑتا گیا اس طرح امام کا پیغام آتا رہا، شہید قوم دیتی رہی، ان کے جنازے اٹھتے رہے، اور پھر وہ چہلم اور ان کی مجلسیں اور سلسلہ. تو 1 سال کے اندر اندر، یعنی جب مصطفیٰ کو شہید کیا ہے مصطفیٰ خمینی کو، تو 1 سال کے اندر اندر انقلاب آیا ہے. ویسے تو تحریک تو پچھلے 14 سال سے جاری تھی، کیونکہ امام خمینی 14 سال تک وہاں پر ہمیں تھوڑی دیر کے لیے بریک پر جانا ہے. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے دوران آپ امام خمینی کی زندگی کے حوالے سے ایک ڈاکومنٹری فلم بھی دیکھیں گے، اور بریک کے بعد ٹیلی فون لائنز بھی کال کے لیے اوپن ہوں گی. آپ کال کر کے پروگرام میں ضرور شامل ہوں. تھوڑی دیر بعد دوبارہ ملتے ہیں.